اب ہم سب دعوت دیں گے آج کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ شاہد صاحب چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ہیں پنجاب کے، یہ فارمر وائس چانسلر یونیورسٹی آف جنگ ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے ایک معتبر ادارے کے ڈائریکٹر اور پروفیسر کے طور پہ خدمات انجام دیتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود چودھری صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عبدالقیوم چودھری صاحب، پروفیسر ڈاکٹر منور مرزا صاحبہ اور پروفیسر ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب جو مجھے سامنے بیٹھے نظر آ رہے ہیں، اساتذہ کرام اور گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ پروفیسر ڈاکٹر منور مرزا صاحبہ جو کہ ایک لیونگ لیجنڈ ہیں آئی آر کی طرف سے، یہاں وہ خدمات سر انجام دے چکی ہیں ایز اے ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن۔ انہوں نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی اور وہ ساری باتیں اور وہ ساری نصیحتیں آپ کو انہوں نے کی ہیں جو کہ گریجویٹنگ سیریمنی میں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ روایت کے طور پہ چیف گیسٹ کو کچھ کہنا ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ سے اس بارے میں کر سکوں۔ آئی ای آر جو ہے یہ پنجاب یونیورسٹی کے ان اداروں میں سے ہے، ان ڈپارٹمنٹس میں ہے جن کو آپ پنجاب یونیورسٹی کا چہرہ کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ فیس کہہ سکتے ہیں۔ تو پنجاب یونیورسٹی کے دل کی دھڑکن، یہ ایک مرکزی جگہ پہ واقع فیصل آڈیٹوریم، اس کی فیکلٹی اور اس کے ہزاروں اسٹوڈنٹس کا پاکستان میں رول، یہ اس کو ایک ممتاز حیثیت دیتا ہے۔ ڈیئر گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس، آپ اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اوپر پہلی وحی اقرا کے لفظ کے ساتھ نازل ہوئی کہ پڑھیں، اور وہ جو پڑھنے کا کہا گیا وہ صرف کسی مرد کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ مرد اور عورت کے لیے کہا گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ پھر فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ پھر اس قرآن کریم میں 750 آیات ایسی ہیں جو مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کے اوپر ابھارتی ہیں۔ کبھی کہا گیا کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، کبھی کہا گیا کہ تم تفکر کیوں نہیں کرتے، ہواؤں کے آنے میں، بارشوں کے برسنے میں، ان کے پیچھے جو ہڈن فینومینن ہیں، جو میکنزمز ہیں، ان کو ایکسپلور کیوں نہیں کرتے۔ کبھی کہا گیا کہ تم لوہے کی طاقت کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے۔ کبھی کہا گیا کہ جب زمین بنجر ہو جاتی ہے اور ہم اس کے اوپر بارش برساتے ہیں تو اس کونپلوں کے نکلنے کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے۔ کبھی کہا گیا کہ تم تخلیق آدم کے اور اس کے مراحل کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے۔ تو وہ سارے بیولوجیکل پروسیسز، کیمیکل پروسیسز، میٹلرجیکل پروسیسز، ان کی طرف توجہ دلائی گئی کہ تم غور کرو، تدبر کرو اور تفکر کریں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما، دنیا کی ساری دولت عطا فرما اور پاکیزہ دولت عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور پھر ہمیں آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما۔ تو آپ ایک ایسی امت سے تعلق رکھتے ہیں جس کو اللہ پاک نے علم کے حصول اور علم نافع کے حصول کے اوپر توجہ دلائی، اور آپ اس قافلے کے مسافر ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا اور اپنی اگلی زندگی اب اگلی فیز میں شامل ہو رہے ہیں جو کہ ایک عملی زندگی ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا یہ دن آپ کی زندگی کا بگ ڈے، آج آپ کا یہ دن سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے، تو آپ کو بہت زیادہ مبارکباد ہو اور آپ اس کو سیلیبریٹ کریں۔ اس کے بعد مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کے والدین، ان کو مبارک ہو۔ آپ کے والدین اس دن کو یاد کریں جس دن آپ کے جی کلاس میں انگلی پکڑ کر آپ کے والد یا والدہ آپ کو اسکول میں لے کے گئے تھے، اور پھر آپ اسکول سے کالج سے یونیورسٹی، اور آج اس مقام پر آپ کو پہنچانے میں سب سے زیادہ رول آپ کے والد اور آپ کی والدہ کا ہے۔ تو آج آپ کی زندگی میں آج کا دن اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنے کا دن ہے۔ تو آپ کو آج اب
اس تقریب کے بعد اپنے والدین سے اظہار تشکر کیا کرنا چاہیے کہ جی آپ کا شکریہ، آپ کی وجہ سے آج میں اس جگہ پر پہنچا یا پہنچی ہوں. اس کے بعد جو شکر آپ کو ادا کرنا چاہیے وہ اپنے اساتذہ اور فیکلٹی کا کرنا چاہیے. آپ وہ دن یاد کریں جب آپ اس یونیورسٹی میں آئے تھے تو آپ کیا تھے. آپ کے خضر صورت اساتذہ نے قدم قدم کے اوپر آپ کی رہنمائی کی. کبھی آپ کی اٹینڈنسز کو شارٹ کیا، کبھی آپ کی اسائنمنٹس آپ کو دیں، کبھی آپ کو سپورٹس کھلوائیں، کبھی آپ کو تقریری مقابلہ جات میں لے کر گئے، کبھی آپ کو سیمینارز دیے، کبھی آپ کو کانفرنسز میں شرکت کے مواقع دیے. اور وہ ہمتاً اسی سرگرمی میں رہے، اسی جد و جہد میں رہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہم سے آگے بڑھیں، وہ دنیا میں ہمارا نام روشن کریں. تو اور یقین مانیے یہ جو آپ کے اساتذہ ہیں یہ بھی کبھی آپ کی طرح ہی خوبصورت تھے. ان کی آنکھیں بھی ایسے ہی چمکتی تھیں اور ان کے گال بھی ایسے ہی تمتماتے تھے. آپ کو بناتے بناتے، آپ کو خوبصورت بناتے بناتے اور آپ کو اس قابل بناتے بناتے ان کے جسم بھی ڈی شیپ ہو گئے اور ان کے چہرے کی رونق بھی جاتی رہی. تو آج آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنے اساتذہ کا. آپ کی اس کے بعد میں توجہ مبذول کراؤں گا آپ کی کہ آپ جس شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں. میڈم نے مجھ سے پہلے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں. میں ایک استاد کی حیثیت میں یہاں یہ نہیں کہا کہ میں انجینئر بن کے آیا ہوں، میں ڈاکٹر بن کے آیا ہوں، میں مسیحا بن کے آیا ہوں. نہیں، کہا کہ میں ایک معلم کے طور پہ مبعوث کیا گیا ہوں. اور وہ اس لیے ہے کہ جب میں کیمیکل انجینئر ہوں اور پنجاب یونیورسٹی میں جب میں اسسٹنٹ پروفیسر کے سلیکشن بورڈ کے لیے آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ 10 سال تم نے کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا ہے، اب تم ایک استاد کی حیثیت سے یہاں کیوں آنا چاہتے ہو؟ تو میں نے اس کی 2 وجوہات دیں جو آج بھی بہت ریلیونٹ ہیں اور میری انسپائریشن. تو میں نے انہیں کہا کہ آئی ایم فیڈ اپ ود دی اسٹیٹ سروس، نو آئی وانٹ ٹو ڈو دی اسٹیٹ سروس. میں نیشن بلڈنگ پروسیس کا حصہ بننا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ استاد لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے، اس کے اوپر امپیکٹ ڈال سکتا ہے. تو میں لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا چاہتا ہوں. آپ جس پروفیشن میں جا رہے ہیں، ایک استاد اپنے شاگردوں کو خواب بیچتا ہے، ان کو خواب دکھاتا ہے، ان کی منزل کا تعین کرتا ہے ایک ایک کا. وہ اسے بتاتا ہے کہ تم نے کیا بننا ہے زندگی میں، تمہاری منزل کیا ہوگی. وہ خواب دکھانا، وہ پرسنل مینٹورنگ کرنا، یہ ایک استاد کا کام ہے. اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو قبر کی دیوار تک ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ رہے گا. اور اسی طرح آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر کمانے کے لیے چلے جائیں گے. آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مزید تعلیم حاصل کریں گے بیرون ملک، پی ایچ ڈیز کرنے جائیں گے. آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پاکستان میں ہی اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے بڑھیں گے. اور اس طرح آپ میں سے کچھ لوگ کاروبار کریں گے. آپ جہاں بھی جائیں گے آپ جامعہ پنجاب کے ایمبیسڈر ہوں گے. یہ جامعہ پنجاب موت تک آپ کے اندر سے نہیں نکلے گی. میں آج چیئرمین پی ایچ ای سی ہوں، لیکن ہر کوئی مجھے جانتا ہے کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کا استاد ہے. تو وہ مجھے کہتے ہیں جب تم کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کرتے ہو تو پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہی ہر طرف نظر آتے ہیں. تو یہ آپ کے اندر سے ایک نیچرل باعث وہ نکلتی نہیں ہے. تو آپ اپنی جامعہ کے ایمبیسڈرز ہوں گے، تو اس لیے آپ کو ایک اچھا ایمبیسڈر ہونا چاہیے. اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی نظام تعلیم، وہ ہارورڈ کا ہو، وہ کیمبرج کا ہو، وہ آکسفورڈ کا ہو، اس کے 2 فنڈامنٹل پلرز ہیں، ایک استاد اور ایک شاگرد. The quality of the graduate that depends on the quality of the teacher. آپ جتنا ٹیچر کے اوپر انویسٹ کر لیں گے، جتنا اچھا ٹیچر بن جائے گا اتنا اچھا استاد ہوگا. آپ علامہ اقبال کی زندگی اسٹڈی کر لیں اور ان کے اساتذہ کو دیکھیں. ہر بڑی شخصیت کے بنانے میں یہ یونیورسٹی ایک ایسا جزیرہ ہے، ایک ایسا آئی لینڈ ہے جہاں آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتی ہے. آپ کچھ خاص نظریات لے کر آتے ہیں، آپ کے بیہیویئرز کو چینج کیا جاتا ہے، آپ کی سائیکالوجی کو چینج کیا جاتا ہے، آپ کے نالج کو چینج کیا جاتا ہے. تو آپ کے تھنکنگ پیٹرنز بدلتے ہیں. یہ اس ٹرانسفارمیشن میں
سب سے فنڈامنٹل رول ایک استاد کا ہے, اور یہی آپ اپنی زندگی میں آگے کرنے جا رہے ہیں. آپ اس قوم کو کی پوری قوم کے اوپر ایک امپیکٹ ڈالنے جا رہے ہیں. آپ کا شعبہ اتنا زبردست ہے کہ آپ ایک نئی نسل کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں. آج آپ گریجویٹ ہوئے ہیں, یہ سماج, یہ سوسائٹی, یہ وطن آپ سے پے بیک کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ آئیں اور سماج کے لیے, سوسائٹی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو اس کے لیے آپ آج سے آپ کو آگے کام کرنا ہے. اور اس کے لیے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اپنے اساتذہ کے اوپر انویسٹ کرتا ہے. ایک میسو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہم نے کر رکھا ہے, جس میں اینڈروگوجیکل سکلز, پیڈاگوجیکل سکلز, ان کے کمیونیکیشن سکلز اور ان کی کلاس روم مینجمنٹ, ان کی سافٹ ویئر کی صلاحیتیں یوز کرنے کی صلاحیتیں, ہم ہر اینگل سے کوشش, ان کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹو ٹولز کو یوز کرنے کی صلاحیتیں, اس کے اوپر ہم ان کو ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں. اس ایک سال میں ہم نے 2500 اساتذہ کو اس ٹریننگ سے گزارا ہے. اور ایک میسو ٹریننگ, آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں, اب وہ یونیورسٹی جو ٹاپ کے اوپر ہیں, وہ ہارورڈ ہے یا کیمبرج ہے یا آکسفورڈ ہے یا MIT, کوئی آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو فنڈامنٹل کام ہے اس میں سے سب سے بڑا وہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ کا ہے. ان کو پتہ ہے کہ جتنی زبردست فیکلٹی ہم لائیں گے اتنا اچھا ہمارا آگے سے گریجویٹ آئے گا. تو آپ اس کے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, یہ نہیں کہ آپ نے یہاں سے ڈگری لے لی تو آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا, نہیں, ہم نے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اب انٹرپرینور بھی بن سکتے ہیں, آپ استاد بھی بن سکتے ہیں, آپ سب, لیکن ایکسیلنس حاصل کرنا ابھی باقی ہے. اور اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو انڈلج کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کھپا دینا چاہیے. اور فارسی کے وہ ایک مصرع ہے کہ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی, تو اس میں آپ اتنی محنت کریں اور اپنے آپ کو اتنا سنک ان کر دیں کہ آپ دنیا کے محبوب بن جائیں. یہ ایک میسج آج کے دن ہوگا. اور دوسری بڑی بات, کامیابی صرف یہ نہیں کہ آپ نے ذاتی زندگی میں آج PhD کی ڈگری حاصل کر لی, MPhil کی ڈگری حاصل کر لی, آپ نے جو ہے وہ BS کی ڈگری حاصل کر لی, تو یہ ایک الٹیمیٹ کامیابی ہے. نہیں, کامیابی یہ ہے کہ آپ اب اپنی باقی زندگی میں دوسروں کی زندگیوں کے اوپر کیا امپیکٹ ڈالتے ہیں. آپ اس شمع کو, اس دیے کو جو آپ کے اساتذہ نے آپ کی صورت میں روشن کیا ہے, وہ کتنی روشنی پھیلاتا ہے, اس سے کتنے لوگ جو پیاسے طالبان علم ہیں وہ آپ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو وہ اصل میں کامیابی ہے. یہاں اس سے ایک نقطہ آخری میں اور کروں گا, ایک اور بات کروں گا آپ سے, کہ آپ میں بہت سی طالبات بیٹھی ہیں, اور طالبات سے ہمیں شکوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈگریاں لیتی ہیں اور اس کے بعد شادیاں کرتی ہیں اور گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. میں آدھی دنیا سے زیادہ ملکوں میں گیا ہوں, دنیا کی کسی قوم نے آج تک ترقی نہیں کی جس نے اپنی آدھی آبادی کو گھروں میں بند کر دیا ہوں. اسلامی دنیا کے 2 ملکوں نے آج ترقی کی ہے, ایک ملیشیا اور ایک ترکی. آپ وہاں بھی جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 100% جو خواتین ہیں وہ جاب کرتی ہیں, کاروبار کرتی ہیں, اور ایسا کرنے سے آپ کی گھر کی اکانومی بدلے گی, آپ کے ملک پاکستان کی اکانومی بنے گی. آپ لائبلٹی نہ بنیں. پہلے بوڑھے لائبلٹی ہیں, بچے لائبلٹی ہیں, اور اگر آپ لائبلٹی بن گئے تو پھر آپ سوچیں کہ اس ملک کی اگر 20% آبادی کمائے گی اور 80% کھائے گی تو یہ ملک کیسے ترقی کرے گا. تو اس لیے یہ بڑا امپیریٹو ہے کہ آپ یا جاب پہ آئیں یا آپ کاروبار میں آئیں اور اکانومی میں اپنا حصہ ڈالیں. اور آپ کے لیے دیکھیں, جب تحریک پاکستان چلی تو خواتین مردوں کے شانہ بشانہ چلیں. آپ کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے میں الفاظ آج کوٹ کرنا چاہتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کے بارے میں کہا, there are 2 powers in the world, one is the sword and other is the pen. ایک تلوار ہے اور ایک قلم ہے. There are 2 powers in the world, one is the sword and the other is the pen. There is a great competition and rivalry between the two. There is a third power, stronger than both, that of the woman. یہ جناح کے آپ کے لیے تھا. اس لیے آپ کو اپنے آپ کو مردوں سے کمتر نہیں سمجھنا, اور عملی زندگی میں اسی جذبے کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے جس جذبے کے ساتھ آپ نے تعلیم حاصل کی. انٹرپرینورشپ, کاروبار کی بات جہاں تک ہے, اللہ کے رسول نے ہمیں یہ کہا کہ دنیا میں 10 حصے اگر رزق ہیں تو اس میں 9 حصے جو رزق ہے وہ کاروبار میں ہے, اور 1 حصہ جو رزق ہے وہ باقی شعبوں میں. تو انٹرپرینورشپ, آج چین جو ہے وہ بہت سارے انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینورشپ, انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ کھول چکا ہے. امریکہ کی 2
بہت سی یونیورسٹی ان کے پاس ہیں. امریکہ اگر آج دنیا میں سپر پاور ہے تو اپنی یونیورسٹیز کے نئے علم کی تخلیق کی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر ہے. اس نالج بیسڈ اکانومی میں ان کی یونیورسٹیز کا حصہ ہے. میں صرف 2 یونیورسٹیز کے 2 منٹ میں آپ کو بات کروں گا. MIT میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے گریجویٹس نے 24,000 کمپنیز بنائی ہیں. وہ 24,000 کمپنیز نے جو ریونیوز جنریٹ کیے ہیں وہ $2 ٹریلین ہیں. اور اگر اس کو اکانومی کی شکل میں کہوں تو یہ دنیا کی 11ویں بڑی معیشت ہے. ایک یونیورسٹی کے گریجویٹ نے جو کاروبار کیا ہے وہ دنیا کی 11ویں بڑی معیشت ہے. $2 ٹریلین. اگر میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی بات کروں تو آپ کی یہ سلیکان ویلی, آپ کا یاہو, لنکڈ ان, واٹس ایپ, آپ کی HP اور سیمسنگ اور بے پناہ ایسی کاروباری کمپنیز کھڑی کر دی ہیں جو ٹریلینز آف ڈالر جو ہے وہ اس میں اپنے ملک کے لیے دے رہے ہیں. تو ہیومن انٹلیکچوئل کیپٹل, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور ہیومن انٹلیکچوئل کیپٹل کو انکریز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, جس میں ہم بہت پیچھے ہیں. اور اب یونائٹڈ نیشن پہلے یہ کیا کرتا تھا کہ صرف فائنینشیل انڈیکیٹرز کے اوپر قوموں کی رینکنگ کرتا تھا کہ اس قوم کی ویلتھ اتنی ہے کہ اس کے پاس فارن ریزروز اتنے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اس قوم کے پاس ڈاکٹرز اتنے ہیں, انجینئرز اتنے ہیں, سائنٹسٹ اتنے ہیں, ایجوکیشنسٹ اتنے ہیں, پروفیسرز اتنے ہیں. تو جتنا کوالٹی کا ہیومن ریسورس ہے اتنی اس قوم کی ویلتھ زیادہ ہے. اور دیکھیے جاپان کے پاس کوئی مٹیریلز یا منرل ریسورسز نہیں, لیکن دنیا میں کار مینوفیکچرنگ کا کتنا بڑا وہ سپلائر ہے اور کتنی بڑی اکانومی ہے جسٹ بیکاز آف دی کوالٹی آف دی ہیومن ریسورس. تو آپ کے ذمہ کوالٹی آف ہیومن ریسورس ہے, آپ کے ذمہ جو انٹلیکچوئل کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے, آپ ہیں وہ اس شعبے سے وابستہ جنہوں نے پاکستان کے مقدر کو بدلنا ہے اور جس کے اوپر قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں. لہذا اقبال نے جس لیے کہا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, تو آپ یقین کریں کہ میں آپ کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سارے ستارے زمین پر ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو, آپ کے والدین کو, آپ کے اساتذہ کو, آپ کی یونیورسٹی کو, آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ ترقیوں اور کامیابیوں سے نوازے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب.